حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، پھر فرمایا ان لوگوں کو کتوں سے کیا تعلق، پھر بعد میں شکاری کتا رکھنے کی اجازت دے دی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3200۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، پھر فرمایا ان لوگوں کو کتوں سے کیا تعلق، پھر انہیں کھیتی اور باغ کی رکھوالی کے کتے کی اجازت دے دی۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کے استاد محمد بن بشار بندار نے فرمایا ان سے مراد مدینے کے باغات ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3201۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے قتل کرنے کا حکم دیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3202۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند آواز کے ساتھ کتوں کے قتل کرنے کا حکم دیتے سنا، چنانچہ شکار یا مویشیوں کے کتے کے سوا تمام کتے قتل کر دیے جاتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3203۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کتا رکھا اس کے عملوں سے روزانہ 1 قیرات ثواب کم ہو جائے گا، سوائے اس کے کہ کھیتی یا مویشیوں کی حفاظت کا کتا ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3204۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ کتے بھی اللہ کی مخلوق اور امتوں میں سے ایک امت ہیں تو میں انہیں قتل کرنے اور سب کتوں کو ختم کر دینے کا حکم دے دیتا۔ بہرحال تم بالکل سیاہ کتے کو قتل کر دیا کرو۔ جو لوگ مویشیوں، شکار یا کھیتی کے کتے کے سوا کوئی کتا رکھتے ہیں ان کے ثواب میں سے روزانہ 2 قیرات کم ہو جاتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3205۔ حضرت سفیان بن ابو زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جس نے کتا پالا جبکہ وہ اسے کھیتی یا مویشیوں میں فائدہ نہ دیتا ہو اس کے عملوں میں سے روزانہ 1 قیرات عمل کم ہو جاتے ہیں۔ ان سے کہا گیا کیا آپ نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں قسم ہے اس مسجد کے رب کی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3206۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہم اہل کتاب کے علاقے میں رہتے ہیں، ان کے برتنوں میں کھا لیتے ہیں اور شکار کے علاقے میں رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں شکار زیادہ کیا جاتا ہے، میں تیر کمان سے بھی شکار کرتا ہوں، اپنے سکھائے ہوئے کتے کے ساتھ بھی شکار کرتا ہوں اور اپنے اس کتے کے ساتھ بھی شکار کر لیتا ہوں جو سکھایا اور سدھایا ہوا نہیں، کیا یہ کام جائز ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے جو بیان کیا ہے کہ تم لوگ اہل کتاب کے علاقے میں رہتے ہو تو جواب یہ ہے کہ ان کے برتنوں میں نہ کھایا کرو سوائے اس کے کہ اس کے بغیر چارہ نہ ہو، اگر ایسی مجبوری ہو تو ان برتنوں کو دھو کر ان میں کھا لیا کرو، اور جو تو نے شکار کی بات کی ہے تو جس جانور کو تو اپنی کمان سے شکار کرے اس پر اللہ کا نام لے کر کھا لے، اور جو تو اپنے ستائے ہوئے کتے سے شکار کرے اس پر اللہ کا نام لے کر کھا لے، اور جو تو اپنے بن سدھائے کتے سے شکار کرے پھر اسے ذبح کرنے کا موقع مل جائے تو اسے ذبح کر کے کھا لے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3207۔ حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا ہم لوگ ان کتوں کے ذریعے سے شکار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اپنے سدائے ہوئے کتے چھوڑے اور ان پر اللہ کا نام لے تو اگر وہ شکار کو قتل کر دیں تو جس شکار کیے ہوئے جانور کو وہ تمہارے لیے بچا رکھیں اسے تو کھا سکتا ہے، سوائے اس کے کہ کتے نے اس میں سے کچھ کھایا ہو۔ اگر کتے نے کھایا ہو تب تو نہ کھا، کیونکہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ اس نے اپنے لیے پکڑا ہوگا، اور اگر اس کے ساتھ دوسرے کتے بھی شریک ہوں تو پھر بھی تو نہ کھا۔
امام ابن ماجہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، میں نے اپنے استاد علی بن منذر سے سنا، انہوں نے فرمایا میں نے 58 حج کیے ہیں جن میں سے اکثر میں پیدل سفر کیا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3208۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کالے سیاہ کتے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا وہ شیطان ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3210۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شکار کمان کے ذریعے سے حاصل ہو وہ کھا لے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3211۔ حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم لوگ تیر چلاتے ہیں یعنی شکار کے عادی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو تیر چلا کر پھاڑ ڈالے تو جسے تو نے پھاڑا ہے اسے کھا لے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3212۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں شکار پر تیر چلاتا ہوں، وہ رات بھر مجھ سے غائب رہتا ہے، اگلے دن ملتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا جب تجھے اس میں اپنا تیر لگا ہوا ملے اور اس میں تجھے اس کے سوا کچھ اور نہ ملے تو کھا لے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3213۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج سے کیے ہوئے شکار کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا جو اس کی نوک سے مرے وہ کھا لے اور جو اس کی چوڑائی کے رخ لگنے سے مرے اسے نہ کھا کیونکہ وہ چوٹ سے مرا ہوا جانور ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3214۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا نہ کھا سوائے اس کے کہ وہ پھاڑ دے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3215۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جانور سے کچھ کاٹ لیا جائے جبکہ وہ زندہ ہو تو جو کچھ اس سے کاٹا گیا وہ مردار ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3216۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے 2 مری ہوئی چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، مچھلی اور ٹڈی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3218۔ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک عزیز نے کنکری پھینکی، انہوں نے منع کیا اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری پھینکنے سے منع کیا ہے اور فرمایا ہے یہ کنکری نہ شکار مارتی ہے نہ دشمن کو زخمی کرتی ہے لیکن تان توڑ دیتی ہے اور آنکھ پھوڑ دیتی ہے۔ اس نے دوبارہ یہی حرکت کی تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تجھے حدیث سنا رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری پھینکنے سے منع کیا ہے، اس کے باوجود تو نے پھر وہی حرکت کی، میں تجھ سے کبھی کلام نہیں کروں گا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3226۔ حضرت ام شریک انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھپکلیوں کو مارنے کا حکم دیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3228۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے پہلی ضرب میں چھپکلی یا گرگٹ کو مارا اسے اتنی نیکیاں ملیں گی، اور جس نے اسے دوسری ضرب میں مارا اسے اتنی یعنی پہلی سے کم نیکیاں ملیں گی، اور جس نے اسے تیسری ضرب میں مارا اسے اتنی یعنی دوسری سے کم نیکیاں ملیں گی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3229۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو فاسق یعنی نافرمان فرمایا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3223۔ حضرت فاقہ بن مغیرہ کی آزاد کردہ لونڈی سائبہ رحمہ اللہ سے روایت ہے
کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں تو ان کے گھر میں ایک نیزہ پڑا ہوا دیکھا۔ انہوں نے کہا، ام المومنین، آپ اس نیزے کا کیا کرتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا، ہم اس کے ساتھ چھپکلیاں مارتے ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین میں جو بھی جانور تھا اس نے آگ بجھائی سوائے چھپکلی کے، وہ تو آگ تیز کرنے کے لیے پھونکے مارتی تھی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3231۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچلی والے درندے کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ امام زہری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، میں نے شام میں داخل ہونے تک یہ حدیث نہیں سنی تھی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3232۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر کچلی والے درندے کا کھانا حرام ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3233۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر ہر کچلی والے درندے اور ہر ناخندار پنجے سے شکار کرنے والے پرندے کو کھانے سے منع فرما دیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3234۔ حضرت خزیمہ بن جزعن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ سے زمین کے جنگلی جانوروں کے بارے میں سوال کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، آپ لومڑی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لومڑی کون کھاتا ہے؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ بھیڑیے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیا بھیڑیے کو کوئی ایسا شخص کھا سکتا ہے جس میں بھلائی موجود ہو؟ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3235۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو عمار رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے لگڑ بھگے کے بارے میں پوچھا، کیا وہ شکار ہے؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں۔ میں نے کہا، میں اسے کھا سکتا ہوں؟ فرمایا، ہاں۔ میں نے کہا، کیا یہ مسئلہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ فرمایا، ہاں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3236۔ حضرت خزیمہ بن جزعن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ لگڑ بگڑ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لگڑ بگڑ کون کھاتا ہے؟ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3237۔ حضرت ثابت بن یزید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر میں تھے، لوگوں نے سانڈے پکڑے اور انہیں بھون کر کھانے لگے، مجھے بھی ایک سانڈا ملا، میں نے اسے بھونا اور اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی لی اور اس کے ذریعے سے اس سانڈے کی انگلیاں گننے لگے، پھر فرمایا، بنی اسرائیل کا ایک گروہ مسخ ہو کر زمین میں رینگنے والے جانوروں کی صورت میں تبدیل ہو گیا تھا، مجھے معلوم نہیں، شاید یہ وہی قوم ہو۔ میں نے کہا، لوگ تو انہیں بھون کر کھا بھی گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کھایا نہ منع فرمایا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3238۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سانڈے کو حرام قرار نہیں دیا، لیکن اسے ناپسند فرمایا، اور یہ اکثر چرواہوں کی خوراک ہے، اللہ عز و جل اس کے ذریعے سے کئی لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، اگر میرے پاس سانڈا ہوتا تو میں اسے کھا لیتا۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے ایک دوسری سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی یہ روایت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3239۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو اصحاب صفہ میں سے ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے علاقے میں سانڈے بہت ہوتے ہیں، آپ کا سانڈوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ یہ قوم تھی جو مسخ کر دی گئی تھی، چنانچہ آپ نے نہ اسے کھانے کا حکم دیا نہ اسے منع فرمایا۔
سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3240۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھنا ہوا سانڈا پیش کیا گیا اور کھانا کھانے کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا۔ آپ نے کھانے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو حاضرین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ سانڈے کا گوشت ہے۔ چنانچہ آپ نے اس سے ہاتھ اٹھا لیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا سانڈا حرام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ میرے علاقے میں نہیں ہوتا تھا، اس لیے میں اس سے کراہت محسوس کرتا ہوں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سانڈے کی طرف ہاتھ بڑھا کر اس میں سے کچھ کھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ رہے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3241۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانڈے کے بارے میں فرمایا، میں حرام نہیں کہتا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3242۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم مقام مر زہران سے گزرے، وہاں ہم نے ایک خرگوش کو اس کی پناہ گاہ سے نکالا، قافلے کے افراد اس کے پیچھے بھاگے لیکن وہ تھک گئے اور پکڑ نہ سکے۔ میں نے تعاقب کر کے اسے پکڑ لیا اور اسے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گیا۔ انہوں نے اسے ذبح کیا اور اس کی ران اور پشت کا گوشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ آپ نے اسے قبول فرما لیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3243۔ حضرت محمد بن صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ 2 خرگوش ہاتھ میں لٹکائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے اور کہا، اے اللہ کے رسول، یہ 2 خرگوش میرے ہاتھ لگے ہیں، میرے پاس انہیں ذبح کرنے کے لیے لوہے کی کوئی چیز یعنی چھری وغیرہ نہیں تھی، چنانچہ میں نے انہیں ایک پتھر کے ساتھ ذبح کر لیا، کیا میں انہیں کھا لوں؟ آپ نے فرمایا، کھا لے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3244۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمندر کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مرا ہوا جانور حلال ہے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے فرمایا، مجھے ابو عبیدہ جواد رحمہ اللہ سے یہ روایت پہنچی ہے کہ انہوں نے فرمایا، یہ حدیث آدھا علم ہے، اس لیے کہ دنیا بر و بحر یعنی خشکی اور سمندر پر مشتمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے سے سمندر کے بارے میں فتویٰ دے دیا۔ باقی خشکی رہ گئی کہ خشکی کے کون سے جانور حرام ہیں اور کون سے حلال۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3246۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، کوے کو کون کھا سکتا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام فاسق رکھ دیا ہے، اللہ کی قسم وہ پاک چیزوں میں شامل نہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3248۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سانپ فاسق ہے، بچھو فاسق ہے، چوہیا فاسق ہے اور کوا فاسق ہے۔ قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، کیا کوا کھایا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فاسق کہہ دیا تو پھر اسے کون کھا سکتا ہے؟ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3249۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کو اور اس کی قیمت کو کھانے سے منع فرمایا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3250۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ جلدی جلدی آپ کی خدمت پہ حاضر ہونے لگے اور گلیوں بازاروں میں عام لوگ کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ 3 بار کہا۔ میں بھی لوگوں کے ساتھ زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر توجہ سے نظر ڈالی تو مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ کا چہرہ کسی جھوٹ بولنے والے کا چہرہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد میں نے سب سے پہلے سنا وہ یہ تھا، اے لوگو، سلام عام کرو، کھانا کھلایا کرو،
صلہ رحمی کرو، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو تم رات کو نماز تہجد پڑھو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3251۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام عام کرو، کھانا کھلاؤ، اور جس طرح اللہ عز و جل نے تمہیں حکم دیا ہے اس طرح بھائی بھائی بن کر رہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3252۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، اسلام کا کون سا عمل بہتر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تو کھانا کھلائے اور جسے تو جانتا ہے اسے بھی سلام کرے، اور جسے تو نہیں جانتا اسے بھی سلام کرے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3253۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہوتا ہے، 2 آدمیوں کا کھانا 4 افراد کے لیے کافی ہوتا ہے، اور 4 افراد کا کھانا 8 افراد کے لیے کافی ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3254۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہوتا ہے، اور 2 افراد کا کھانا 3 اور 4 کے لیے کافی ہوتا ہے، اور 4 آدمیوں کا کھانا 5-6 افراد کے لیے کافی ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3255۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن 1 آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3256۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے اور مومن 1 آنت میں کھاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3257۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن 1 آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3258۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا، اگر پسند ہوتا تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اس معنی میں ایک اور حدیث اپنے دوسرے استاد ابو بکر بن ابی شیبہ رحمہ اللہ کی سند سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے۔ امام ابو بکر بن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے کہا، سند میں ہمارا اختلاف ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ابو یحییٰ کے بجائے ابو حازم سے بیان کرتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3259۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے باہر تشریف لائے، آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا۔ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا میں آپ کی خدمت میں وضو کے لیے پانی پیش نہ کروں؟ آپ نے فرمایا، کیا میں نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہوں؟ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3261۔ حضرت ابو جحیفہ وہب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3262۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے ایک بکری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیے کے طور پر پیش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کھانے لگے۔ ایک اعرابی نے تعجب سے کہا، بیٹھنے کا یہ کیسا انداز ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے شریف بندہ بنایا ہے، متکبر اور سرکش نہیں بنایا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3263۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 6 اصحاب کے ہمراہ کھانا تناول فرما رہے تھے۔ ایک اعرابی یعنی بدو آیا، وہ سارا کھانا 2 لقموں میں کھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ شخص بسم اللہ پڑھ لیتا تو کھانا تمہارے لیے کافی ہو جاتا، چنانچہ تم میں سے جو شخص کھانا کھائے اسے چاہیے کہ بسم اللہ پڑھ لے۔
اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یاد آنے پر یوں کہہ لے، بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، اللہ کے نام کے ساتھ کھانا شروع کرتا ہوں، اس کے شروع اور اس کے آخر میں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3264۔ حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں کھانا کھا رہا تھا تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کا نام لے، یعنی بسم اللہ پڑھ۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3265۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ دائیں ہاتھ سے کھائے، دائیں ہاتھ سے پیے، دائیں ہاتھ سے لے اور دائیں ہاتھ سے دے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، بائیں ہاتھ سے دیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے لیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3266۔ حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں پرورش پانے والا ایک بچہ تھا۔ ایک دن کھانا کھاتے ہوئے میرا ہاتھ پلیٹ میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا تو آپ نے مجھ سے فرمایا، بچے اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے قریب سے کھاؤ۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3267۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بائیں ہاتھ سے نہ کھایا کرو کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3268۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اپنا ہاتھ نہ پونچھے جب تک اسے چاٹ نہ لے یا چٹوا نہ لے۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے کہا، میں نے عمر بن قیس کو عمر بن دینار سے سوال کرتے ہوئے سنا، انہوں نے پوچھا، عطا کی اس حدیث لا يمسح احدكم يده حتى يلعقها او يلعقها کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کس صحابی سے مروی ہے؟ عمر بن دینار نے کہا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ عمر بن قیس نے کہا، ہمیں یہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی گئی ہے۔ عمر بن دینار نے کہا، حضرت جابر کے ہمارے پاس آنے سے پہلے ہم نے یہ حدیث عطا عن ابن عباس سے یاد کی ہوئی ہے، اور عطا رحمہ اللہ نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سال ملاقات کی ہے جب مکے میں وہ ان کے پاس مقیم تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3269۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنا ہاتھ نہ پونچھے جب تک اسے چاٹ نہ لے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3270۔ حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پیالہ پیش کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے کناروں سے کھاؤ، اس کی چوٹی چھوڑ دو، اس میں برکت ڈالی جائے گی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3275۔ حضرت واصلہ بن اسقع لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرید کی چوٹی پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اللہ کا نام لے کر اس کے کناروں سے کھاؤ اور اس کا اونچا یعنی درمیان والا حصہ رہنے دو، بعد میں کھانا، کیونکہ اس میں برکت اوپر سے آتی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3276۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کھانا رکھا جائے تو اس کے کنارے سے لو اور اس کا درمیان چھوڑ دو، کیونکہ برکت اس کے وسط میں نازل ہوتی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3277۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر پڑے تو وہ اس پر لگے گرد و غبار کو صاف کرے اور اسے کھا لے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3279۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں سے بہت افراد کامل ہوئے لیکن عورتوں میں سے صرف مریم بنت عمران سلام اللہ علیہا اور فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامل ہوئی، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری عورتوں پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح سرید کو دوسرے کھانوں پر فضیلت ہے۔
سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3280۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے دوسرے کھانوں پر سرید کی فضیلت ہوتی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3281۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں کھانا کم ملتا تھا، یعنی زیادہ گزارا کھجوروں وغیرہ پر تھا۔ پھر جب ہمیں کھانا میسر آتا تو ہمارے پاس رومال نہیں ہوتے تھے سوائے ہاتھوں، کلائیوں اور پاؤں کے، یعنی ہاتھ کو لگی ہوئی چکنائی وغیرہ اس طرح ادھر ادھر مل لیتے تھے، پھر نیا وضو کیے بغیر ہی نماز پڑھ لیتے تھے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے کہا، یہ روایت غریب ہے، اسے صرف محمد بن سلمہ نے بیان کیا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3282۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود کھانا فارغ ہونے پر اٹھایا جاتا تو آپ فرماتے، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنی عنہ ربنا۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ایسی تعریف جو بہت زیادہ ہو، پاکیزہ ہو اور اس میں برکت دی گئی ہو، نہ کفایت کیا گیا کہ مزید کی ضرورت نہ رہے، نہ یہ آخری کھانا ہے، نہ اس سے بے نیازی ہو سکتی ہے، اے ہمارے رب۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3284۔ حضرت معاذ بن انس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کھانا کھا کر یہ دعا پڑھی، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے یہ کھانا مجھے کھلایا اور مجھے یہ کھانا عطا کیا بغیر میری کسی طاقت کے اور بغیر میری کسی قوت کے، اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3285۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مل کر کھاؤ، الگ الگ نہ کھاؤ، کیونکہ برکت جماعت اور اجتماعیت کے ساتھ ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3287۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کی چیز میں پھونک نہیں مارتے تھے اور برتن میں سانس نہیں لیتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3288۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کے پاس اس کا خادم اس کا کھانا لے کر آئے تو اسے چاہیے کہ اسے اپنے ساتھ بٹھائے اور وہ خادم اس مالک کے ساتھ کھائے، اگر ایسے نہیں کر سکتا تو اسے اس میں سے کچھ کھانا دے دے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3289۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کا غلام اسے کھانا پیش کرے جس کی تیاری کی مشقت اور اس کے لیے آگ کی حرارت اس نے برداشت کی ہے تو اسے بلا کر اپنے ساتھ کھلائے، اگر یہ نہ کر سکے تو ایک لقمہ لے کر اس کے ہاتھ میں رکھ دے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3290۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا خادم اس کا کھانا لائے تو اسے چاہیے کہ اسے اپنے ساتھ بٹھائے یا اسے تھوڑا سا کھانا دے دے، کیونکہ اس نے اس کی گرمی اور دھواں برداشت کیا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3291۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میز پر رکھ کر کھانا نہیں کھایا اور نہ تشتری اور تھالی میں۔ قتادہ رحمہ اللہ نے کہا، پھر لوگ کس چیز پر رکھ کر کھانا کھاتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، دسترخوان پر۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3292۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی میز پر رکھ کر کھانا کھاتے نہیں دیکھا حتیٰ کہ آپ انتقال فرما گئے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3293۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اس آدمی کو صرف خود ہی کو ملامت کرنی چاہیے جو اس حال میں رات گزارتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں چکنائی کی بو ہو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3296۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص اس حال میں سو گیا کہ اس کے ہاتھ میں چکنائی کی بو تھی اور اس نے ہاتھ نہیں دھویا تھا، پھر اسے کوئی تکلیف پہنچ گئی تو وہ اپنے سوا کسی کو ملامت نہ کرے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3297۔ حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا حاضر کیا گیا، آپ نے ہمیں کھانے کی پیشکش کی، ہم نے کہا ہمیں خواہش نہیں یعنی بھوک نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بھوک اور جھوٹ کو اکٹھا نہ کیا کرو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3298۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا تعلق قبیلہ بنو عبد الاشہل سے تھا، ان سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ دوپہر یعنی صبح کو کھانا کھا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا آئیے کھانا کھائیے۔ میں نے کہا میں روزے سے ہوں، افسوس کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں سے کچھ کھا لیتا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3299۔ حضرت عبداللہ بن حارث بن جس زبیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں مسجد میں گوشت روٹی کھا لیا کرتے تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3300۔